ارادہ رکھے نا, اللہ سے مانگتا رہے, کوشش کرتا رہے تو پورا ہو جاتا ہے, نکاح ہو ہی جاتا ہے. دوسری بار میری بڑی خوبصورت ہماری کہانی. ملاقات کیسے اور کہاں کس طرح ہوئی؟ فرسٹ ٹائم وی میٹ ان مکہ, اللہ کے گھر ہی ملاقات ہوئی تھی. اب مجھے تو پتا نہیں تھا نا کہ میرے مقدر میں بیوی بننے والی ہے, تو میں نے مجھے پہلے باجی بہت ڈر لگتا تھا, مجھے لگتا تھا آپ فتوا دے دیں گی مجھے. اللہ کی پولیس کہتے تھے. ہاں اللہ کی پولیس کہتی ہوں میں نے. میں نے کہا اللہ کے مولوی لگتے تھے, نارمل انسان بھی مجھے وہ بھی سب کا مولوی. میسج آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. مولانا کا میرے اوپر, بیٹا میرا دل بڑے سرے صدر ہے, اگر تمہارا ثنا کے ساتھ نکاح ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائیں گے, اللہ اس کے رسول بڑے خوش ہوں گے. میں نے حضرت میں ایسے لیٹا ہوا تھا نا, میں ایسے اٹھ گیا جھٹکے سے, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سی ثنا. ایسا میسج سن کے تو مردہ بھی جو ہے بالکل ایسا ہی. تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آوے کہ یہ کون سی ثنا. میں نے مولانا کو لکھا, حضرت مولانا نے مجھے کہا فون کیا, بولے وہی ثنا خانم. مولانا نے فون کٹ کر کے رکھ دیا. میں نے کہ یا اللہ, میں اب کیسے بات کروں, میں تو اس کو باجی کہتا ہوں. تصور میں بھی نہیں تھا نا, کیونکہ حضرت میں ایک بات پتا تھا, وہ چلو جو پہلے کہنے لگا تھا, میں نے کہا یہ سناؤں گا نکاح کے پیغام کے بعد تو اچھا لگے گا. ہمارے استاد ہوتے تھے, وہ کہتے تھے, مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا, کبھی کوئی جگہ غلطی کر دی, کچھ ہو گیا, کوئی شکایت آ گئی, تو وہ کہے کہ بھائی ایسا کیوں کام کرتے ہو. ہم لوگ رکھتے داڑھی, ہماری شکلوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے, پائجامے ہمارے اونچے پہنتے ہیں, ہم لوگ کرتا پہنتے ہیں اور کھاتے ہیں بینگن, کڑی کھچڑی, یہ سارا کھانا کھاتے ہیں ہم. تو بولے ہمیں تو لڑکا بھی نہ دیکھے تو لڑکیوں کے پیچھے کیا پڑنا, بولے جب مقدر میں اللہ دے گا تو کر لینا نکاح, ورنہ گھر میں خاموش بیٹھے رہنا. بولے بلی کے خواب میں چھچڑے, بولے سنا ہے کبھی. میں نے کہا ہاں. تو بولے اپنی شکل تو ذہن میں آیا کہ میں ان کو میسج کرتا ہوں. اب حضرت میں نکاح کی بات کرنے لگا ہوں, میری عقل یعنی لمبی تھی بھی نہیں, اور وہ کیا کہ وہ ایک شوق بھی تھا اور خوشی بھی تھی. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا باجی آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بات کرنے لگا ہوں نکاح کی اور باجی لکھ رہا ہوں. تو شروع میں میرے پہ بڑے وہ ہوئے کہ یار آپ باجی. میں نے کہا یار ہمیں تو پتہ تھوڑی نہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے ایسا آگے. میں نے ان کو کہا کہ میرے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ان کا رات 11 بجے میسج آیا کہ ہاں جی بولیے. اب میں ڈرنے لگا. میں نے کہا اگر میں نے ان کو یہ بات کہہ دی, یہ میرے خلاف ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ مولوی سب بڑے بدتمیز ہوتے ہیں. میرے کو ڈر بھی لگ رہا ہے. میں نے مطلب حقیقت بیان کر دی. ہاں. اس کے بعد اللہ میاں نے میرے دل میں ڈالا, میں نے کہا ایک کام کرتا ہوں, یہ 2 وائس نوٹ میں سیدھے انہیں بھیج دیتا ہوں. میں نے وہ وائس نوٹ مولانا صاحب کے ان کو بھیج دی اور نیچے لکھ دیا, میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولانا کہہ رہے ہیں یہ بات کو. اور پھر میں نے فون بند کر دیا. اور فجر سے پہلے میں اٹھا مسجد میں نے تہجد واجد پڑھی, اللہ میاں سے دعا ہوا کر کے میں نے دیکھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے سمبل مجھے بھیجا ہوا تھا. میں نے کہا چلو پہلا مرحلہ تو گزر گیا. اللہ سے میں مانگتا تھا روزانہ 2 نفل پڑھ کے. جس دن سے یہ بات آئی اس دن سے لے کے 2020 2 سال, لیکن وہ 2 سالوں کے اندر ویسی نفلیں کبھی پہلے نہیں پڑھی. پہلے کبھی نہیں پڑھی, اور اس دل کے ساتھ بھی نہیں پڑھی. اللہ معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے دنیا بھی مانگتے اللہ دے دیتا ہے, تو اللہ کے لیے ہمیں اللہ سے بڑا ہی مانگنا, آخرت مانگنی چاہیے. بڑی مجھے جنت نظر آئی, گلدستہ آ گئی. جی. میں نے ایسے کر کے فون نکالا, ٹک ٹک کر کے. میں نے کہا حضرت بات کراؤ. بولے جی بات کراؤ. میں نے نیت کی, میں نے کہا آج میں جا کے 200 ریال صدقہ کروں گا. مجھے یاد ہے وہاں بھی کنجوسی. ہاں 200 ریال. ابھی تک پکا نہیں. 200 ریال حضرت ہم انڈین کے لیے بہت بڑا پیسہ ہے نا. نہیں لیکن 500 ریال کا بھی تو میں نے 200 ریال, میں نے ایسے فون نکالا تو 100 کی 2 آ گئی. میں نے کہا یہ دونوں صدقہ کر دوں گا میں. ان کے مجھے میسج آ رہے تھے, ان کے کچھ مسائل تھے, اس پہ انہیں بات کرنی تھی. اتفاقاً میرا فون بند تھا اور میں حرم نبوی شریف میں تھا. جب میں باہر نکلا میں نے دیکھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ میسیجز کیے ہوئے تھے اور 8 ٹیسٹ کال تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آج آپ نے رپلائی نہیں دیا مجھے بھی 2 گھنٹے میں, تو آج کے بعد میں کسی مولویوں پہ بھروسہ نہیں کروں گی. میں نے اس کو باہر نکلا, صلاۃ و سلام پڑھے, باہر سے ویڈیو روز رسول سے بنایا, السلام علیکم. میں نے کہا میں یہاں ہوں, اتنا بول کے پھر میں نے کہا اللہ کی بندی میں حرم میں تھا, فون بند تھا, نیٹ ورک نہیں تھا اور کوئی بات نہیں ہے. خیر وہ بات ہوگی. 2-3 دن کے بعد میری انڈیا واپسی ہوئی. بمبئی میں انہیں ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی مغرب کے بعد, 10 منٹ کے لیے. ان کے کچھ مسائل تھے, اس پہ بات کی. میں چلا بزرگ سے ایسے ہی دعا کے لیے کہہ دیا. میں نے کہا دعا کرنا, ایک رشتے کا ایسا آیا تھا 2 سال پہلے لیکن کوئی بات چلی نہیں, لیکن ابھی دوبارہ وہ بات زندہ ہونے کو لگ رہی ہے, تو آپ دعا فرما دیجئے گا.
ہمارے بزرگ بہت بھولے بھالے بڑی عمر والے, ان کو فون کا بھی پتہ نہیں, فون بھی نہیں ان کے پاس. بولے اللہ مدد کرے آپ کی, بس اتنی انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا دعا کرتے رہیے گا. اتفاقاً حضرت لاک ڈاؤن لگ گیا 2-3 دن کے بعد. تو مجھے کچھ میرے دوست احباب جو ہیں انڈسٹری سے جڑے, وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں 2 کا ہی فائدہ ہوا ہے. ایک آپ کا فائدہ ہوا, ایک ہمارے امبانی صاحب بڑے بزنس مین ہیں, بولے ان کا پوتا پیدا ہوا تو جانشین بنا, ان کا فائدہ ہوا ہے, باقی سب کا نقصان ہوا ہے. تو لاک ڈاؤن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نعمت بنایا. اب لاک ڈاؤن کے اندر یہ میرے سے تھوڑی سی بات چیت زیادہ ہونے لگی. جیسے انہوں نے بتایا کہ رمضان ہونا شروع ہوا, تو میرے دل میں یہ آیا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. پہلے سوچ تھی جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ ہر آدمی کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے اور ہمارے گمان کو اچھا رکھنا چاہیے. میں نے اللہ سے بڑی اس کے بعد معافی مانگی, توبہ کی, ان سے بھی معافی مانگی کہ ہمیں بدگمانی بہت بڑا جرم ہے, بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. کب اللہ کسی سے کیا کام لے لے ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ مجھے رمضان میں کہے کہ مجھے آپ سے قرآن پڑھنا ہے, آپ جب پڑھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, فون چالو رکھ دینا, ہمارا کیا چلا جانا ہے. تو یہ پڑھے رات بھر. اور لاک ڈاؤن میں یہ تھا کہ ہم بھی گھر میں. یہ مجھے فجر کے بعد کے واقعات سناؤ, کیا اسٹوری ہے رمضان کی, کیا داستان ہے. اب میں انہیں سناؤں 9-9:30 بجے تک, یہ سو جاوے 9-9:30 بجے. میرے والد صاحب کا, میں ایک بیٹا, میری 3 بڑی ہمسیرہ 3 بہنیں, ان کی شادی ہو گئی. تو میرے والد صاحب تبلیغی آدمی, تھوڑے سے سخت مزاج کے ہیں. وہ میرا دروازے پہ 10-10:30 بجے آوے, بولے کم بخت مفتی ہو کے مولوی ہو کے, بولے قرآن کا مہینہ ہے سوتا رہتا ہے, نام کا مولوی. اب میں کہاں کہوں کہ ابا جی ابھی سویا ہوں. اب گھر میں بتاؤں بھی تو کیسے بتاؤں. یہ حضرت آپ یقین نہ مانیں گے کہ عصر کے وقت میری آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو جاؤں, میں باقاعدہ دعا کروں کہ اللہ یہ 2020 نہ گزرنے دینا, میرا نکاح ہو جانا چاہیے, ورنہ میں اب شادی نہیں کروں گا. میں نے کیا, میں اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں گا. میں بڑی قربانی, میں اللہ میاں سے دعا کروں حضرت. تو میرا امتحان بہت بڑا تھا. انہوں نے مجھے رمضان کے آخری دنوں میں کہا کہ نہیں, اس کے بعد اس دوران اس مولانا صاحب کی فون آئی اور کہا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے. میں نے کہا 2 سال سے تو لالی پاپ دیا ہوا ہے منہ میں, نہ چوس پا رہا ہوں نہ کچھ کر پا رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بول نہیں سکا بڑوں کے سامنے. پھر دوسرے دن ہی مجھے کہتی آپ میرے سے نکاح کرو گے. میں نے کہا 2 سال سے وہ مولوی صاحب کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن ختم ہوگا تم اپنی دنیا میں چلی جاؤ گی, میں ایسے بیٹھ رہوں گا. میں نے کہا گلی ڈنڈا کا کھیل تھوڑی نا ہے کہ یار آپ لوگ مذاق ہی بنا رہے ہو. اب میری والدہ حضرت اتفاقاً عامتاً مائیں ہمارے انڈیا کے اندر آپ بیچاری سیدھی سادھی گھر کی ہوتی ہے, گاؤں دیہات کی, تو وہ شادی کی بڑی فکر کرتی ہے. تو میری والدہ میری شادی کی بڑی فکر کرے, اور روزانہ مجھے ہر لڑکی کے بارے میں کہے بیٹا یہ اتنی اچھی ہے, یہ فلاں بزرگ کے گھر سے, یہ فلاں. میں اب کہوں کیا کہ اماں میں نے جو لالی پاپ میں رکھا ہوا مجھے کوئی اور سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. میری والدہ مجھے پوچھا کرے کہ تجھے کوئی جگہ ارادہ ہو, مجھے پوچھتی رہے تو ہم بات کریں بیٹا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہ اماں اگر ابھی کہہ دوں گا اور یہ نہ آئی تو میں نے کیا, مجھے سارے ہنسیں گے, آپ بھی ہنسیں گے, تو میں اس خاموشی سے وہ کرتا رہوں. انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ نکاح کریں گے, تو میں نے انہیں پوچھا, میرے دماغ میں آیا کہ میں نے کہا آپ کی حضرت مولانا صاحب سے بات ہوئی تھی. بولے جی ہوئی تھی. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا پھر تو انہی کے ساتھ کی نکاح کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے یہاں میری امی کو ملنے آ سکتے ہو. اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا شدید طریقے سے, تو ہم لوگ تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے ہاسپٹل کا, اس کا رفائی کا, لیکن پرمیشن کے بغیر. تو پرمیشن نکال لیتے تھے. تو میں نے پرمیشن نکالی, پرمیشن میں تاخیر ہوئی, لیکن گاڑی کی پرمیشن نہیں نکلی, میرے جانے کی پرمیشن نکل گئی. اسٹیج چینج کرنے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی تھی. تو الحمدللہ وہاں تعلقات تھے, اور میں نے ایک اپنا ریزن بھی تھا, مجھے جانا بھی تھا. 2 مہینے ہو چکے تھے گجرات میں, تو پرمیشن مجھے مل گئی, لیکن کوئی گاڑی کی نہیں ملی مجھے. تو اب بمبئی کیسے پہنچوں حضرت؟ تو میں ساتھیوں سے مشورہ کر رہا ہوں کیسے جاؤں. تو کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے, کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے. آخر یہ طے ہوا کہ مجھے شام کو ہمارے یہاں سے سبزی کا ٹیمپو جاتا ہے, اس میں بیٹھنا ہے مجھے. انکلیشور سے 300 کلومیٹر. لڑکوں کو کہا, میں نے کہا گھر کی کہانی آپ سنبھالو میری. میں نے اپنا بیگ پیک کیا, شام کے وقت بیٹھا. تو مطلب آپ ان کو فلم سے ہٹا رہے اور خود فلمی میں فلمی دنیا میں جانے لگا. تو ہمارے حضرت انکلیشور سے چلتے پھر سورت آتا ہے, نوساری, بلسار, بھلاڑ آتا ہے چیک پوسٹ, گجرات بارڈر. وہاں مجھے رکنا تھا, وہاں تک وہ جا رہا تھا. وہاں سے سارا دن رکنا تھا, اور دوسرے دن رات میں وہاں سے پھر دوسرے ٹیمپو سے چلنا تھا آگے. سبزی کا ٹیمپو تک ٹھیک تھا, پہنچ گیا. وہاں ساتھیوں نے انتظام کیا, ہائی وے پہ رکا کیا.
پھر اس کے بعد حضرت ہوا یہ کہ آج سبزی کا ٹیمپو نہیں, آج یہاں سے مرغی کا ٹیمپو جا رہا ہے. اور ہمارے انڈیا میں مرغی کا ٹیمپو آپ نے دیکھا ہی ہوگا, وہ کھلے ہوتے ہیں, وہ بیچارے اس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے 3-4 ماسک لگایا ایسے کر کے, لگا بیٹا 10 منٹ میں تو میں بھی اسی طریقے سے ہو گیا کنڈکٹر. میں نے کہا چلو ہم بھی بن جاتے ہیں. جو ساتھی نے یہ انتظام کیا تھا وہ مجھے پوچھے مولانا اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے, تھوڑے دن رک جاؤ 10 دن میں کھل جائے گا. میں نے کہا بہت ضروری ہے. بولے کیا وجہ ہے, سارا کچھ بند ہے. میں نے کہا وہ وجہ کچھ وقت کے بعد پتہ چلے گی اگر حقیقت میں بدلی تو, ورنہ اس کو راز کو ہی رہنے دینا, کیونکہ مجھے بھی تو پتہ نہیں تھا نا آگے کیا ہونا ہے. اب یہ کہہ رہے کہاں پہنچے تو میں فون بند کر دوں. میں کہا یہ کہ کون سی گاڑی میں اس کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ مرغی کے ٹیمپو میں آ رہا ہوں. میں حضرت اندھیری جوگیشوری کے حضرت مولانا بھی آخری آئے تھے نا, جہاں حضرت مولانا کو ملا وہیں میں اترا. وہاں ایک دوست کو بلا لیا تھا, وہاں کی مسجد کے قریب میں گیا, غسل کیا, کپڑے وپڑے پہنے, ان کے گھر پہنچا. یہ کہ وہ گاڑی کا ہے, میں نے کہا وہاں آگے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. یہ شادی کے بعد کہ یہ بہت ہنسے مجھے کہ یار میں نے کہا اتنی بڑی قربانی دی ہے میں نے. اب اس کے بعد ہوا یہ لاک ڈاؤن کھلا, یہ گجرات آئے تو میری والدہ کو, وہ ماشاءاللہ والدہ کو بہت ساری بچیاں بہنیں ملنا آتی رہتی, تو والدہ نے اسے کچھ کپڑا دیا, کچھ جانماز دیا اور رنگ دی. میرے گھر میں پتہ نہیں ہے میری والدہ کو ایسا کچھ ابھی کہ ایسا کچھ چل رہا ہے. تو یہ ہنسنے لگی دیکھ کر, یہ ہنستی بہت, اللہ تعالیٰ نے ہنستا رکھے ہمیشہ. تو اس طرح سے بیٹھے ہوئے والدہ یہ اور میں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہوں. تو میری والدہ کہتی ہے تم دونوں بھائی بہن کا مسئلہ ہے دیکھ لو. میں نے کہا اماں میں بہو بنانے کے چکر میں 2 سال سے پاپڑ توڑ رہا ہوں اور آپ بہن بنا رہے ہو. میں اس کو باہر دروازے پہ نکلتے کہا, میں نے کہا میری امی سیدھی سادھی گاؤں کی رہنے والی, ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا, اپنا جو ٹریک چل رہا ہے اس چلنے دو ابھی. لیکن اتنا ضرور تھا حضرت, میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے دینی بات کوئی نہیں کی, نہ میں نے کوئی چیز کا فورس کیا, نہ میں نے ان کو حجاب لینے کا کہا, نہ عبایا لینے کا کہا, نہ نقاب لینے کا کہا. ہمت ہی نہیں تھی. ہمت ہی نہیں تھی. اور یہ خود ہی لیتی چلی گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد حضرت ہوا یوں کہ یہ مجھے کہنے لگی کہ اب میں اناؤنس کر کے توبہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, آگے لوگ کیسے لیں گے اس کو, پازیٹیو لیتے ہیں نیگیٹیو لیتے ہیں. میرے لیے بڑے کٹھین تھے. میں نے کہا اگر حضرت نے منع کر دیا تو پھر تو مشکل ہوگا مجھے سب کو منانا. اب وہ 2 دن میں حضرت میں نے اشراق بھی پڑھی, چاس بھی پڑھی, اوابین بھی پڑھی, اور جتنی نفلیں پڑھنی تھی, تہجد بھی. اور ان کو بھی کہا کہ بولے یہ کہ کیوں اتنا پریشان ہو. میں نے کہا آپ بھی پڑھو, بعد میں بتاؤں گا, آپ بھی اللہ سے مانگو. میرے گھر کس طرح بات کروں میں, ان کے گھر کا تو مسئلہ تھا نہیں. حضرت مولانا سے میں نے پھر عرض کیا تو مولانا نے پھر ایک پیغام بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پیغام انس کے والدین کے نام ہے, ہمیں ایک رشتے کا خیال آیا ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے, اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائے گی, اللہ اس کے رسول بہت خوش ہوں گے, اللہ آپ حضرات کی مدد فرمائیں. میں نے میری والدہ کو سنایا. تو میرا جو حضرت خاندانی جو تعلق ہے نا, میرے نانا ہمارے یہاں کے تبلیغ کے بڑے ذمہ داروں میں تھے, قاضی عبدالوہاب صاحب. جی. تو والدہ میری بہت رہی نانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, تو والدہ کا ذہن دینی دعوتی والا بہت زیادہ تھا. میں نے والدہ کو سنایا تو والدہ کہنے لگی بیٹا بہت اچھی بات ہے, تو راضی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی, بہت اچھی بچی ہے. میں نے کہا امی راضی ہو گئے. پھر امی کہنے لگی ابا سے تو بات کر. میں نے کہا یار شیر کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. اب ابا سے بات کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے. پھر آخر میں نے ابا کو مولانا کا وائس نوٹ سنا دیا. تو میرے والد صاحب کہتے کون سنا یہ. میں نے کہا وہ ثنا خان. تو میرے والد صاحب ایسے دیکھ رہے. میں نے کہا اللہ ہی خیر ہو. ان کی زبان سے نکل گیا کہ بیٹا وہ ہمارے گھر میں میچ ہو پائے گی, ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں. میں نے کہا والد صاحب کو میں والد صاحب کا ذہن بنا رہا ہوں. میں نے کہا ابا شادی ایک جگاڑی ہے, ایک رزق کا نام ہے کہ لڑکے کی لڑکی کے ساتھ بنتی ہے, لڑکی کی لڑکے کے ساتھ بنتی, نہیں پتہ نا, محبت سے لے کے چلنا پڑتا ہے, چل جاتا ہے, اللہ مالک ہے. میں نے کہا اچھی نیت کے ساتھ چلیں گے. خیر یہ راضی ہو کر کے رات ڈالا, انہوں نے فون بند کر دیا. 10 اکتوبر کو تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا کہ انہوں نے انڈسٹری چھوڑ دی اس طریقے سے. اب شادی کی باری ہے کہ شادی تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ حرمین میں کریں جا کے نکاح, لیکن اتفاقاً کرونا تھا, لاک ڈاؤن تھا, کھلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. پھر مشورہ یہی ہوا کہ زمان احمد لاٹ صاحب وغیرہ بزرگوں سے کہ بھائی اپنی جامع مسجد کے اندر جمعہ کے بعد نکاح کر لیں. انہوں نے اپنے سارے خاندان دوست, اس پہ ایک حضرت ایک بڑی ہنسنے والی بات سناؤں میں آپ کو. ان کے والد صاحب دبئی رہتے تھے, اب یہاں آ گئے. پہلے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتی تھی. تو ان کے والد صاحب آئے نا شادی سے 1 ہفتے پہلے, 20 نومبر 2020 کو میرا نکاح ہوا. تو میں بمبئی گیا تھا لینے, ایئرپورٹ سے میں نے لے کے گھر چھوڑا ان کے, میں چلا آیا 1.5-2 گھنٹے میں واپس ہو گیا. انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ آپ کا داماد ہے, آپ کو کسی کو بتانا نہیں, کون ہے کیا ہے کچھ نہیں بتانا.
انہوں نے اپنے کسی دوست کو یعنی سگندھ بھی نہیں آنے دی حضرت, خوشبو بھی نہیں آنے دی. اور اب نکاح ہو چکا ہے؟ نہیں, نکاح نہیں ہوا تھا, اچھا نہیں. ہونے والا. تیاریاں چل رہی تھی. اور ان کے رشتہ داروں کو انہوں نے کہا کہ بنگلور میں نکاح ہے, لڑکا بنگلور کا ہے. انہوں نے سب کا رخ اس طرف موڑ دیا. جب انہوں نے سب کو ٹکٹیں بھیجی گجرات آنے کی, اس رات پتا چلا کہ گجرات میں ہے سورت کے پاس. اور پھر وہاں لڑکے گاڑیاں لے کے لینے گئے تھے. تو جمعہ کے دن 1-2 دن پہلے عامتاً ہمارے یہاں انڈیا وغیرہ ہمارے بر صغیر میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا بارات لے کے جاتا ہے, یہ اپنے کچھ رشتہ دار دوستوں کے ساتھ. اس کو میں نے گجراتی بلا لیا تھا. 2 دن پہلے جب میں ان کو لینے گیا تو میں دوسری گاڑیوں میں تھا اور یہ اپنی گاڑی میں ماشاءاللہ ڈرائیو خود اچھی کر لیتی ہے, تو کہ میں اپنے والدین کو لے کے میں اپنی گاڑی سے چلوں گی. میں نے ٹھیک ہے, آگے پیچھے گاڑیاں تھیں. اب یہ میرے سے جب بات کر رہی تھی نا, کہیں رکے تو یہ اس طرح سے بات کر رہی تھی. تو ان کے والد صاحب ان کو پوچھتے ہیں, میں ایک جگہ چائے کے لیے رکا نوساری بلساڑ کے پاس. ان کے والد صاحب کہتے ہیں یہ لڑکا کون ہے, بہت زیادہ تمہارے سے کلوز ہو رہا ہے. انہوں نے ان کے والد صاحب کو ایسا ڈرا دیا تھا کہ والد صاحب ان کا میرا نقشہ بھی بھول گئے, چہرہ بھی. تو یہ کہتے ہیں کہ ابا یہی وہی تو لڑکا ہے. یہ آ گئی. خیر دوسرے دن نکاح ہوا اور پھر ساری دنیا میں جس طریقے سے ہنگامہ. لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے حضرت, انہوں نے بہت ساتھ دیا اور بہت بڑی قربانی دی. کیونکہ وہ بمبئی کی دنیا ایسی چکا چوند ہے حضرت کہ بہت مشکل ہے اس سے پیچھے آنا. کیونکہ اتنی سارے آرائش سے دنیا ہے, آرائش سے زندگی ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. اب تو حضرت کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ میں بالی ووڈ میں تھا, اسے میں یعنی 2 سال سے لوگ سننا چاہ رہے تھے. تو میں اپنی سعادت بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بات کھل کر ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے؟ جی پوری سچائی ہے. اگر یہ مجھے کہنے کہتے تو مجھے نہیں پتا یہ کیا چاہتے ہیں, میں اس میں کون سی چیزیں ایڈٹ کروں. تو جب یہ کہہ دی تو مجھے پتا اچھا یہ کہنا ہے, ورنہ اس میں بہت ساری باتیں اگر میں کہتی تو ایڈٹ ہو شادی ہوئی نا, اس کے بعد انڈسٹری والے کافی دوست احباب مجھے کہنے لگے, بڑے ایکٹرز, کہ یار یہ مفتی. گوگل کے اوپر 2 دن سب سے زیادہ ہائی لائٹ میں رہا تھا مفتی لفظ, کہ یہ ہے کون. اور لوگوں نے کافی بنا کے بھیجے تھے, کچھ موویز کے فوٹو کے نکال لیے تھے, وہ بیگ لے کے دوڑ رہے اور لکھ رہے ہیں کہ ہم بھی مدرسے میں ایڈمیشن لینے چلے. بہت میمز بنے تھے ہمارے اوپر. تو ایک بہت بڑے ہمارے آرٹسٹ کہنے لگے مجھے کہ مدرسے کی ایڈمیشن آفس کے اوپر ایک فوٹو لگانی چاہیے, آپ کی فوٹو, کہ مفتی بن جاؤ تو ایسی لڑکی مل جائے گی. تو وہ شروعات کے اندر بہت ہوا. وہ بزرگ کو ان کے خادم ایک بہت قریبی وہ کہنے لگے, بولے جب ہوا نا میں گیا کمرے میں کہ حضرت 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں, لے گیا وہ, بولے